الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدر عالی وقار، محترم اساتذہ والا تبار اور اسلامیان وفا شعار، آج ہر طرف سے مسلسل یہ صدا کانوں میں گونج رہی ہے کہ امت مسلمہ مختلف مسائل سے گھری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ مایوسی و ناامیدی میں مبتلا اور طرح طرح کے اندیشوں اور گھبراہٹوں میں گرفتار ہے۔ مجھے حیرت تو اس بات کی ہے کہ مسلمان بھلا کیوں گھبرانے لگے، وہ حالات سے کیوں کر مایوس ہو سکتے ہیں، نا امیدی و پست ہمتی ان کے قریب بھی کیسے آ سکتی ہے۔ انہیں تو پہلے ہی دن بتا دیا گیا تھا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ حضرات، ایمان لانے کا تو مطلب ہی آزمائشوں اور مشکلات و مصائب کو دعوت دینا ہے۔ اگر اسلام قبول کیا ہے تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چنی گویم مسلمانم بلرزم، چنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ حضرات، مجھے جب کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز کر رہ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کلمے کو قبول کرنے کے بعد کیسے سخت امتحانات اور کیسی مشکل آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن نے تو پہلے ہی ہمیں یہ کہہ کر خبردار کر دیا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس آمنا کہہ کر جان چھوٹ جائے گی اور تمہیں آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا نہ جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے اگلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور ہم تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے تاکہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز ہو جائے۔ اے مسلمانوں، کیا جنت اتنی سستی ہے کہ اونے پونے داموں میں خرید لی جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت ہے تمہاری جان اور تمہارا مال۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینی پڑیں گی، مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا، سخت قسم کی آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی، اور اگر یہ سب سہنے کی ہمت نہیں تو پھر چھوڑیے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز، جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائیں کیوں، پھر جنت حاصل کرنے کا سودا اپنے دل سے نکال دیجئے، اس لیے کہ جنت کو جو راستہ جاتا ہے وہ راستہ پرخار و پرخطر ہے۔ حفت الجنت بالمکاری، جنت تو ناپسندیدہ باتوں اور ناگوار حالات کو برداشت اور سہن کرنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تمہارا امتحان تو ہوا ہی نہیں۔ ابھی ہم نے یہ کہاں دیکھا کہ کون صبر و ہمت والا ہے اور کون اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے اور مشقتیں برداشت کرنے سے جی چراتا ہے۔ لہذا جس میں امتحان دینے کی ہمت ہو وہ آگے بڑھے اور اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرے، اور جو اتنی ہمت نہ رکھتا ہو وہ یہیں سے لوٹ جائے، کیونکہ آگے کی راہ بہت کٹھن ہے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ حضرات، ہم تو معمولی سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں اور ذرا سی آزمائش پر جزا و فضا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں تو بڑی بڑی آزمائشوں کی اطلاع پہلے ہی دی گئی تھی اور صاف اعلان کر دیا گیا تھا کہ وفات و کانٹوں کی سرزمین ہے، یہاں وہی جانثار آئے۔ وفات و کانٹوں کی سرزمین ہے، یہاں وہی جانثار آئے، سکون میں جس کو بے کلی ہو، طرف میں جس کو قرار آئے۔ لہذا دوستو، جب ہم نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے اور الحمدللہ علی وجہ البصیر کیا ہے، تو پھر ہمیں مشکلات سے اور آج کے انتہائی خطرناک اور سنگین حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ یہی تو کہیں گے کہ کیوں نہ گھبرائیں، ہر طرف سے ہم پر یلغارے ہیں، ہر طرف سے ہم پر یلغارے ہیں، پیٹھ میں اپنوں کے خنجر اور سروں پر اغیار کی تلواریں ہیں، ہر جگہ ہم مظلوم و مقہور ہیں، جو قدم بھی اٹھتا ہے ہمارے خلاف اٹھتا ہے، جو زبان بھی کھلتی ہے ہمارے خلاف کھلتی ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ ہمت ہار جائیں، یہ سب تو ہر دور میں ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
کثیرا، تمہیں دشمنوں کی کڑوی کسیلی باتیں اور ان کے انتہائی زہریلے اور ناپاک بیانات سننے پڑیں گے۔ ایک دشمن دین نہیں، ابھی ہزاروں دشمن گندی گندی گالیاں دیں گے اور تمہیں ان کے بے بنیاد الزامات اور دل خراش جملے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اسی لیے لہذا پہلے ہی ذہنی طور پر تیار رہو اور ان کی ہر بدتمیزی، ہر بدگوئی و ہر زہ سرائی کا جواب قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر و ضبط اور تحمل کے مظاہرے کے ذریعے دو اور خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، کیونکہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اور میں آپ کو اس سے اگلی بات بتا دوں، جو کچھ آپ ان کے زبانوں سے سن رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے اپنے سینوں کی تہوں میں چھپا رکھا ہے۔ قرآن کا بیان ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، نفرت و عداوت ان کی زبانوں سے ابلی پڑ رہی ہے، لیکن ان کے دماغ کی سلوٹوں میں تمہارے خلاف جو منصوبے اور جو پلاننگ اور جو اسکیمیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ اے خدا، پھر ہم کمزور و ناتواں مسلمان کیا کریں؟ ہم تو ان کے جملوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا صبر کرو، جمے رہو، استقلال و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور میرے ساتھ اپنے معاملات درست رکھو، ان کی اسکیمیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ کو ان کی سب سازشوں کی خبر ہے، دشمن تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر پائے گا، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے معاملات درست ہوں اور وہ تم سے راضی ہو، کیونکہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ انہی باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔